بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام لہ علیہ السلام لکمیل بن زیاد النخعی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان مبارک میں اپنی حسرت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس فرمان مبارک میں علم کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس فرمان مبارک میں عوام الناس میں مختلف قسم کے پائے جانے والے لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ جناب کمیل بن زیاد نخعی، ان کا اصل وطن یمن تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھا۔ امیر المومنین جب کوئی علمی مطالب اور معارف بیان کرنا چاہتے تو وہ کمیل کو سامنے بٹھا کر بیان فرماتے تھے۔ جناب کمیل بن زیاد امیر المومنین کی ظاہری خلافت کے دور میں ایک علاقے میں گورنر یا جو بھی اس زمانے ان کا عہدہ ہوتا تھا وہ بھی رہے ہیں۔ محبت امیر المومنین کے جرم میں حجاج بن سقفی نے ان کو شہید کیا۔ جو لوگ نجف کربلا زیارات پر گئے ہیں، ہم بھی جب نجف جاتے ہیں، مسجد کوفہ جاتے ہیں تو جناب کمیل بن زیاد کی مزار پر ضرور حاضری دیتے ہیں۔ کمیل بن زیاد امیر المومنین کے خاص لوگوں میں سے تھا، مخلص صحابی تھا۔ علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے علمی موتیوں کا صحیح خریدار تھا۔ کہاں امیر المومنین کا زمانہ اور کہاں آج 1442 ہجری علی کی تعلیم کردہ دعائے کمیل اس انداز میں کمیل نے پھیلائی کہ آج تک وہ گھر گھر میں موجود ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کے اجتماعات میں یہ دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے امیر المومنین کی اس جناب کمیل پر ایک خاص نظر شفقت تھی، اور کمیل کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ جو کچھ علی اسے تعلیم دیتے یہ اس کو یاد بھی کرتا اور پھیلاتا۔ حق کے شاگردی ادا کیا جناب کمیل بن زیاد نے۔ اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امیر المومنین نے اکیلے کمیل کو بٹھا کر دعائے کمیل تعلیم دی، اور اس نے ایسی یاد کی، ایسی پھیلائی کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک وہ دعا گھر گھر میں موجود ہے۔ جناب کمیل بن زیاد کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ زمانے نے
قدر نہیں کی امیر المومنین کی، زمانے نے حق ادا نہیں کیا امیر المومنین کا، زمانے نے حق ادا نہ کرنا اور ہے، جو ان کا حق تھا وہ حق ان کو دیا بھی نہیں ہے۔ 25 سال خاموش مصلحت الہی کے تابع ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس 25 سال میں کیا کیا ظلم ہوتے رہے وہ سارے اللہ کی مشیت کے تابع ہو کر برداشت کیے۔ ظاہری خلافت ملی تو جنگوں میں الجھا دیا گیا، ساری زندگی امیر المومنین کو سکون نہیں کرنے دیا گیا، اس لیے کہ جب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اس دن سے امیر المومنین ان کے ساتھ اور پورا گھرانہ ان کے ساتھ، جنگیں ہوتی رہیں، غزوات ہوتے رہے، امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کا مکمل دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا۔ جو لوگ ڈر کر مسلمان ہوئے تھے بعد میں انہوں نے بدلے بھی لیے۔ یہ آج جو ہم فرمان پڑھ رہے ہیں یہ امیر المومنین کی حسرت کا آئینہ دار ہے کہ امیر المومنین کیا چاہتے تھے اور زمانے میں بسنے والے اس دور کے جاہل لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اتنی سارے انعامات کا مالک علی حسرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ کوئی مجھ سے علم حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آج کا جو فرمان ہے، امیر المومنین جناب کمیل بن زیاد کو ہاتھ پکڑتے ہیں، آبادی اس زمانے جتنی بھی کوفہ کی تھی اس سے باہر ایک قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جب آبادی ختم ہو گئی، قبرستان آ گئی تو فضا تھی، آسمان اور زمین، لوگ اور نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، سارا کا ماحول جیسے ہوتا ہے۔ وہاں پر امیر المومنین نے ایک حسرت بھری آہ لی، جس کو ہم کہتے ہیں نا حسرت، ٹھنڈا سانس لینا، ایک حسرت بھری آہ کی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علی کے دل میں بہت ساری حسرتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی۔ تبھی تو اکیلے کمیل کو ساتھ لے کر گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس کو پتہ ہے میری عظمت کا، جو علمی مواد میں اس کو دوں گا یہ با کمال دیانت اس کو محفوظ بھی کرے گا، آگے منتقل بھی کرے گا۔ کاش کہ ہمارے ممبروں سے من گھڑت فضائل اور من گھڑت لغویات کی بجائے امیر المومنین کی عظمت خود ان کے اپنے زبان مبارک سے جو بیان ہوئی، اگر وہ بیان کی جاتی تو ماحول اور ہوتا۔
گھنٹہ گھنٹہ آدھا آدھا گھنٹہ من گھڑت قصے کہانیاں، اور وہ یہ سمجھتا ہے نادان کہ ان من گھڑت کہانیوں سے علی کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ بھئی علی علی ہے، اللہ نے اس کو عظمت عطا فرما دی ہے، اگر کوئی نہ مانے وہ پھر بھی علی علی ہے، دنیا ساری مان جائے پھر بھی علی، اس لیے کہ علی کی عظمت لوگوں کی عطا کردہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو عزت بڑھ جائے گی، لوگ چھوڑ جائیں تو کام، یہ تو عطا کرنے والے اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ وہ 25 سال گھر کے اندر بیٹھے رہے تو بھی ان کی عظمت ہوئی، وہ ظاہری خلافت پر آ گئے تو بھی عظمت ہوئی، آج سینکڑوں سال گزر گئے، اس ظاہری دنیا میں موجود نہیں ہے، پھر بھی علی علی۔ ہمارے اپنے نادان بھی، سچ یہ ہے ہمارے نادان بھی ابھی علی کو سمجھ نہیں سکے، جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ من گھڑت کہانیوں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے علی کی عظمت کو بیان کریں گے۔ نہ، اگر آپ اسی نہج البلاغہ کو آپ کلام امیر المومنین، جو ان کی اپنی زبان مبارک سے جو جملات صادر ہوئے، آپ وہی بیان کریں، یہ علی کی عظمت ہے۔ علی کو من گھڑت قصوں کا محتاج نہیں ہے۔ بات لمبی ہو گئی۔ من کلام لہو علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، یہ خطاب ہے، یہ خطبہ ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، لکمیل بن زیاد النخعی، جناب کمیل بن زیاد النخعی کے لیے۔ کالا کمیل بن غیاض، جناب کمیل خود اس کو بیان فرماتے ہیں، اخذ بیدی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کیا عظمت ہے کمیل بن زیاد کی، عظمت، اس کی عظمت دیکھیں۔ اخذ بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، فَأَخْرَجَنِي إِلَى الْجَبَّانِ، جبان کہتے ہیں قبرستان کو، اور مجھے قبرستان کی طرف نکال کے لے گئے، یعنی جو آبادی تھی کوفہ کی یا جس شہر میں تھے وہاں سے قبرستان کی طرف لے کر گئے۔ فَلَمَّا أَسْحَرَا، اسحرا کا لغوی معنی ہوتا ہے یعنی صحرا میں آنا، مراد یہاں کیا ہے کہ جب آبادی سے باہر نکلے، یعنی چٹیل میدان میں، کھلی فضا میں، جہاں کوئی مکان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، بس وہ قبرستان تھا یا قبرستان کے ساتھ تھا، کھلے آسمان تلے گئے۔ جناب کمیل فرماتے ہیں تنفس السعداء، سعداء اس آہ کو کہتے ہیں، آپ لغت میں دیکھیں گے کہ جو حسرت و یاس سے بھری ہوئی ہو، جو غم سے پر لمبی سانس لینا، لغوی نے سودا کا معنی یہ کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر غمگین ہو اور اس غم کی حالت میں ایک لمبی آہ کرتا ہے، جو اس کے غمناک ہونے اور حسرت پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْحَرَا، جب ہم میدان میں آ گئے، باہر کھلی جگہ پر آ گئے، تنفس السعداء، امیر کائنات نے ایک لمبی حسرت بھری آہ کی، ثم قال، اور اس لمبی حسرت بھری آہ کرنے کے بعد میری طرف مخاطب ہوئے، لطف لینے آگا۔ اس فرمان میں آج سارا شاید مکمل نہ ہو، علم کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کے بارے میں، پھر آخر میں انشاءاللہ شاید اگلے درس میں مکمل ہو۔ فرماتے ہیں یا کمیل ابن زیاد، اے کمیل،
ان هذه القلوب اوعیا ظروف، برتن، ویا کہتے ہیں برتن کو، یہ دل اوعیتن ظروف ہیں، برتن ہیں۔ مراد کیا کہ یہ برتن کھانے پینے والے نہیں، یعنی مراد کیا، علم و حکمت کے لیے، رازوں کے لیے یہ ظرف ہیں۔ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، ان دلوں میں سب سے بہتر دل وہ ہے اوعاها، جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہو۔ کیا؟ جس دل میں علم و حکمت جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا بہتر ہوگا۔ ہر دل ایک جیسا نہیں ہے، کون سا دل کتنا بہتر ہے، کس دل کی عظمت کیا ہے، امیر کائنات کی نظر میں اس دل میں موجود علم و حکمت کی بنیاد پر ہے۔ جس دل میں علم کی نگہداشت، حکمت کی نگاہ جتنی زیادہ ہوگی وہ دل اتنا بہتر ہوگا۔ فرمایا فاحفظ عنی ما اقول لک، فاحفظ عنی، تو یاد کر مجھ سے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، اگرچہ وہاں ظاہراً امیر المومنین جناب کمیل کو کہہ رہے ہیں یاد کر، لیکن یہ بات کمیل کی ذات کے ساتھ مختص نہیں تھی، ورنہ آج تک یہ نقل ہوتی ہم تک نہ آتی، یہ ہم سب کے لیے۔ فرماتے ہیں فاحفظ عنی، تو مجھ سے یاد رکھ، کیا؟ ما اقول لکا، جو میں تمہیں بتاؤں، جو کچھ میں تمہیں کہوں تو اس کو مجھ سے یاد کر لے۔ لطف لینا ہے۔ یہ حسرت کیا تھی کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں علی جو باب مدینۃ العلم ہوں، دنیا میرے پاس آ کے مجھ سے سوال کرتی، دنیا مجھ سے پوچھتی، شاید اس لیے حسرت بھری، آہ بھری، کیا کہ لوگ پوچھنے نہیں آتے، آ کمیل میں خود تمہیں بتاتا ہوں اور تو یاد کر۔ حسرت شاید اس بات پر کہ صاحب منبر سلونی سے لوگوں نے علمی استفادہ نہ کیا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ، لوگ تین قسم کے ہیں۔ الناس ثلاثہ، لوگ تین قسم کے ہیں۔ عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، وحمج رعا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے لوگ، جتنے انسان ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں، عالم، متعلم اور حمج۔ آگے بتاتا ہوں ہر ایک کا معنی۔ پہلی قسم عالم ربانی، وہ عالم ربانی ہیں، انبیاء، اوصیاء، ائمہ، جن کو اللہ نے اپنے خزانہ سے ایک خاص علم عطا فرمایا۔ عالم ربانی، ذرا غور کرنا ہے، وحی کے ذریعے اور پھر پیغمبر کے ذریعے آگے، یہ ہو گئے عالم ربانی، ٹھیک ہے۔ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نجات، متعلم کے جو نجات کی راہ پر برقرار رہے۔ یہ ہمارے جتنے علماء، جتنے فقہا، یعنی باقی جتنے ہم لوگ ہیں، یہ متعلم ہیں، یہ
علم حاصل کرنے والے ہیں، چاہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا سائنسدان اور ماہر بھی کیوں نہ ہو، ہمیشہ وہ تحقیق کرتا رہتا ہے اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. بس یہ متعلم ہے. لیکن کون سے متعلم؟ وہ متعلم کہ جو علی سبیل نجات، جو نجات کے راستے پر ہیں، گمراہ نہیں ہیں. وہ متعلم جو نجات اخروی کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحے سیکھتے رہتے ہیں. اصل نجات تو آخرت کی نجات ہے. نجات اخروی پر قائم رہتے ہیں، نجات اخروی کے خواہش مند ہوتے ہیں. ایک یہ لوگ ہو گئے. تیسرا طبقہ ہمجن رعاون. لغت میں آپ دیکھیں گے، المنجد اٹھا لیں. ہمج ان چھوٹی چھوٹی مکھیوں کو کہتے ہیں جو جانوروں پر، یہ مختلف جانوروں کے کانوں پر، ان کے جسم پر بیٹھتی ہیں. ہمج عام طور پر ان مکھیوں کو کہا جاتا ہے. رعا پست گھٹیا ان کو کہا جاتا ہے. ہمج لغت میں ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جن کا کوئی سسٹم نہ ہو، جن کا کوئی نظام نہ ہو، ہر بندہ آزاد، بس ایسے ہی، جس کو ہم کہتے ہیں نا جی جنگلی سسٹم ہے کہ ہر بندہ خود ہے، جن کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے. بالفاتح ایک لوگ تین قسم کے ہیں. ایک وہ جو عالم ربانی ہیں، دوسرے وہ متعلم جو سبیل نجات پر، راہ نجات پر برقرار ہے. تیسرے ہمجن رعا، عوام الناس کا وہ پست گروہ ہے. ہمج یعنی عوام الناس، رعاون پست گھٹیا. اب ذرا غور کریں نا، اب یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی سائنسدان کی بات نہیں ہے. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ عالم میں ربانی، ٹھیک ہو گیا، یا متعلم، ٹھیک ہو گیا. تیسری قسم کو وہ مکھیوں سے، پست لوگوں سے تعبیر کر رہے ہیں. تو پس آپ نے ان پہلی قسم میں، دوسری قسم میں جانا ہے، متعلم بننا ہے. یا اگر آپ عالم ربانی سے مراد وہ انبیاء اوصیاء نہیں لیتے اور آپ ویسے لیتے ہیں کہ ہر وہ عالم کے جو عالم با عمل ہو، با تقوی الی آخر، وہ مراد ہے. تیسرے فرماتے ہیں ہمجن رعا، عوام الناس، رعا پست لوگ. یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہاں پر غور کرنا ہے. نشانی کیا ہے؟ پستی کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اتباع کل نائق. نائق کہتے ہیں آواز دینے والا، بلانے والا. اتباع کل نائق، ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتے ہیں. اتباع تابع کی، جدھر کسی نے پکارا یہ ادھر چل دیے. یمیلون ما کل ریح، اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے. یعنی کیا؟ جدھر کی ہوا ادھر چل دیے. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، آپ نے بھی سینکڑوں دفعہ دیکھا ہوگا، ایک بندہ پہلے غلط بات کرتا ہے، یہ اس کو بھی واہ واہ کرتے ہیں. دوسرا اس کے بعد اس کی تردید کرتا ہے، یہ اس کو بھی واہ واہ کرتے ہیں. ہر آواز دینے والے کی آواز پر چل پڑتے ہیں. جدھر کی ہوا آئی اس ہوا کے ساتھ یہ لوگ مڑ جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ، ہاں وجہ یہ ہے
لم یستغیثوا بنور العلم، اس لیے کہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء نہیں کیا، انہوں نے نور علم سے روشنی حاصل نہیں کی۔ جو پہلے نے کہا وہ بھی واہ واہ، جو دوسرے نے کہا وہ بھی واہ واہ۔ پچھلے سال کوئی اور سیاسی جماعت تھی، یہی لوگ نعرے لگا رہے تھے، اس سال کوئی اور آ گئی، یہی نعرے لگا رہے ہیں۔ ممبر پر دیکھیں، ایک بندہ شرک بک رہا ہے پھر بھی واہ واہ، دوسرے نے آ کر کہا ہے کہ وہ مشرک ہے، وہ غلط کا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر آواز دینے والے کے پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے لم یستطیعوا، روشنی حاصل نہیں کی نور علم سے۔ تو جب انہوں نے نور علم سے روشنی حاصل کی ہی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہی اندھیرے میں ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا، جدھر کوئی بلائے گا ادھر چل دیں گے۔ وَلَمْ يَلْجَؤُوا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ، کسی مضبوط سہارے کی پناہ نہیں لی۔ لم یلجؤ، انہوں نے پناہ نہیں لی، الی رکن، کسی ایسے سہارے کی جو وثیق مضبوط ہو۔ کہیں سے ہدایت حاصل ہی نہیں کی، کسی صاحب علم کی محفل میں بیٹھے ہی نہیں ہیں تاکہ ان کو حق اور باطل کا کچھ تو پتہ چل سکے۔ جیسی جس نے آواز دی بس یہ اس کے پیچھے چل دیے۔ اس وجہ سے امیر المومنین ان لوگوں کو مکھیوں سے تعبیر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو پس تو نتیجہ خود نکالنا ہے۔ ہر آواز دینے والے پر لبیک نہیں کہنا، جدھر کی ہوا آئی ادھر نہیں مڑنا، بلکہ علم اور ہدایت کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ یہ آواز حق ہے تو لبیک کہنا ہے، یہ آواز ہدایت ہے تو ساتھ چلنا ہے، نہیں ہے تو نہیں چلنا۔ مولا فرماتے ہیں یا کمیل العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے۔ اب موازنہ دیکھو، ایک طرف علم، ایک طرف مال۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علم کی فضیلت، علم خیر من المال۔ مولا کیوں؟ علم مال سے بہتر کیوں ہے؟ مال سے انسان اچھا گھر بناتا ہے، مال سے انسان اچھی گاڑی لیتا ہے، مال سے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اور جناب فرما رہے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے۔ مولا جواب میں فرماتے ہیں العلم یحرسک، علم تیری حفاظت کرتا ہے، وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالِ، جبکہ تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اپنے عقل سے پوچھ، جو تیری حفاظت کرے وہ افضل ہے یا جس کی تو حفاظت کرے وہ افضل ہے؟ جب تیرے پاس مال ہوتا ہے، روز بینکوں کے چکر لگاتا ہے، بڑے بڑے لاکر لیتا ہے، اپنے گھر میں کیا 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 الی آخری، مال کی حفاظت میں سارا وقت تو مصروف عمل رہتا ہے، جبکہ علم اور شعور تیری حفاظت کرتا ہے۔ تو جب بھی کسی مشکل میں پھنستا ہے، اگر تیرے پاس علم ہوگا، علم تجھے اس مشکل کے نکالنے کے راستے بتاتا ہے، تو پھر علم تیرا محافظ ہوا نا۔ تو علم تیری حفاظت کرتا ہے، تو مال کی حفاظت کرتا ہے، تو پس وہ افضل ہے جو تیری حفاظت کرے، وہ افضل نہیں کہ جس کی تو حفاظت کرے۔ نمبر 2 والمال تنقصه النفقہ، نفقہ کہتے ہیں خرچ کرو۔ مال وہ ہے
کہ خرچ کرنا اسے کم کرتا ہے. یعنی مال آپ کے کروڑوں اربوں روپے بینکوں میں پڑے ہیں، جب آپ خرچ کرنا شروع کریں گے تو وہ کم سے کم سے کم ہوتا جائے گا. مال خرچ کرنا اس کو کم کرتا ہے، کم ہوتا ہے. وَالْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الْإِنفَاقِ، لیکن اگر آپ علم کو خرچ کریں، اس علم یزکو ینمو یعنی بڑھتا ہے. آپ نے تھوڑا سا پڑھا تھا، پھر مہینہ پڑھایا، پھر سال پڑھایا، پھر 2 سال پڑھایا، پھر 10 سال، پھر 50 سال. آپ اپنے علم کو جتنا خرچ کرتے جاتے ہیں تیرے علم میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے. خرچ مال کو بھی کیا جاتا ہے، خرچ علم کو بھی کیا جاتا ہے، لیکن فرق ہے جب آپ مال خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کم ہو جاتا ہے، بالآخر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ علم کو خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، جتنا علم آپ زیادہ خرچ کریں گے اتنا تیرے علم میں اضافہ ہوگا. آپ جتنا زیادہ لوگوں تک علم پہنچائیں گے تیرے علم میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا. تو افضل وہ ہوا نا کہ جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، افضل وہ نہیں ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں یا وَسَنِيعُ الْمَالِ يَغُولُ بِزَوَالِهِ. سنی بمعنی مصنوع کے بھی ہوتا ہے، سنی بمعنی احسان کے بھی ہوتا ہے، سنی فعل حسن کو بھی کہتے ہیں. فرماتے ہیں سنیع المال، مال و دولت کے نتائج اور اثرات یغول بزوالہ، مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں. اگر تم نے اپنی شہرت اپنے مال کی بنیاد پر بنائی تھی، جس دن مال ختم شہرت ختم. اگر تو نے اپنی عزت اپنے مال کی بنیاد پر بنائی تھی، مال ختم عزت ختم الاخری. ہر وہ شے جس کی بنیاد میں یا جس کے قیام میں مال کا کردار ہوگا، جب مال ختم ہوگا وہ سارے آثار ختم ہو جائیں گے. لیکن جو علم کی بنیاد پر ہے نا، 800 سال 900 سال 1000 سال گزر گئے، علماء اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ علم کی بنیاد پر اللہ نے ان کو عزت دی تھی. آج بھی علامہ حلی زندہ ہے، آج بھی شہید اول شہید ثانی زندہ ہیں. وجہ چونکہ مال نہیں تھا. مال کے اثرات مال کے فنا ہونے سے ختم ہوتے ہیں، علم کے اثرات ختم نہیں ہوتے. تو پس علم مال سے بہتر ہے. وجہ یہی ہے جو امیر المومنین نے بیان فرما دی. یا کمیل معرفت العلم دین یدان بہ، علم کی شناسائی دین ہے، یدان بہ جس کی اقتداء کی جاتی ہے. معرفت العلم یعنی جس کے پاس علم ہوگا لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں. اقتداء علم کے عالم کی ہوتی ہے. جس کے پاس علم ہوگا علم کی اقتداء ہوتی ہے. بہی یکسب الانسان الطاعۃ فی حیاتہ، علم کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں لوگوں کی اطاعت منواتا ہے. کیا جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں نے آپ نے علم کا لوہا منوایا، کیا اس کے پاس علم تھا
اس نے اپنے علم کا اظہار کیا، دنیا اس بنیاد پر اس کے پیچھے چل پڑی، وہ علم کے ذریعے ہوتا ہے۔ کوئی مالدار کئی سو سال پہلے والے بلکہ چند سال پہلے والے بھی آج اس دنیا میں قابل اطاعت نہیں، اگر ہیں تو وہ لوگ جن کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ وَبِهِ يَكْسِبُ الْإِنسان، اسی علم کے ذریعے انسان کاسب کرتا ہے کیا؟ الطاعت، لوگوں کی اطاعت کو، لوگ اس کو پیشوا مانتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، فی حیات ہی، اس کی زندگی میں، جب تک زندہ ہوتا ہے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَجَمِيلَ الْأُحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، یہ تو زندگی میں تھا، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، لیکن مرنے کے بعد یہ بندہ نیک نامی کماتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ جب مر جاتا ہے اور ہوتا صاحب علم ہے، اس مرنے کے بعد بھی دنیا اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے، لوگ ہمیشہ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، وہ شے علم ہے۔ اور آخر میں فرمایا العلم حاکم، علم حاکم ہے، محکوم، والمال محکوم علیہ، جبکہ مال محکوم ہے۔ حاکم کی عزت محکوم سے زیادہ ہوتی ہے، حاکم کی عزت فضیلت محکوم پر زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امیر فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے۔ ابھی مطالب اور بھی ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔